پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تقرریاں اور تبادلے فیض حمید کی ٹرانسفر کی وجہ سے زیر بحث آ گئی ہیں، کیونکہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس دھڑے کا سرخیل سمجھا جا رہا تھا جو نومبر 2022 کے خاتمے سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے خواہاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران کی واپسی کی صورت میں فیض حمید کے آرمی چیف بننے کا امکان بھی روشن ہو جاتا ہے۔ فیض حمید کی تعیناتی 2 سال کے لیے کی گئی تھی، لیکن انہیں صرف 9 ماہ بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فیض حمید کے وقت سے پہلے اچانک تبادلے سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ ان کی جانب سے چلائی گئی حکومت مخالف تحریک کے لیے پشاور سے اخلاقی اور مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ حکومت سے فارغ ہونے کے بعد عمران خان اپنا زیادہ وقت پشاور میں گزارتے نظر آتے تھے، کیونکہ پشاور کو عمران خان کی محفوظ پناہ کا بھی تصور کیا جاتا تھا، جہاں ان کی اپنی جماعت اقتدار میں ہے۔ پشاور سے تبادلے کے بعد بھاولپور کی غیر اہم کور میں تعینات کیے جانے والے سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تحریک انصاف کی حکومت کے دوران عمران خان کے قریب ترین تصور کیے جاتے تھے اور ان کے لیے سیاسی انجینئرنگ کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ عمران خان کئی مواقع پر تسلیم کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کروائی ہو یا اپنے اراکین اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہو، انہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھرپور مدد ملی۔ جنرل فیض کو ISI کے عہدے سے ہٹانے پر ہی عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین تعلقات خراب ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنے عہدے کی میعاد پوری کر چکے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ISI چیف کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا تھا، جسے 11 کور کہا جاتا ہے۔ اب سینیارٹی لسٹ میں 10ویں نمبر پر موجود لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ایک کم اہم بھاولپور کور کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جسے 31ویں کور کہا جاتا ہے۔ سیاسی حلقے میں اس تقرری کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور عمران خان دونوں کے لیے مایوس کن قرار دے رہے ہیں، کیونکہ سینیارٹی لسٹ میں 19ویں نمبر پر موجود لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو انتہائی اہم پشاور کور کا کمانڈر لگایا گیا ہے۔ وہ ماضی میں ISI سے بھی وابستہ رہے اور قبائلی علاقوں میں اپنی تعیناتیوں کی وجہ سے افغان امور کے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بھاولپور کور ایک نئی کور ہے جس کا اکثریتی علاقہ صحرا پر مبنی ہے، جہاں DHA بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق چکوال سے ہے۔ فوج میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ بلوچ ریجمنٹ کا حصہ بنے۔ اس سے قبل وہ راولپنڈی میں 10 کوٹ کے چیف آف اسٹاف، پنو عاقل میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن بھی رہ چکے ہیں۔ فیض حمید کا نام 2017 میں تب منظر عام پر آیا تھا جب تحریک لبیک نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا اور اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر کئی دنوں تک دھرنا دیا۔ تب نواز لیگ کی حکومت تھی اور یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ دھرنا فیض حمید نے دلوایا ہے، اور تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی نے خود ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی تھی۔ یہ دھرنا ختم کروانے میں بھی فیض حمید نے ثالث کا کردار ادا کیا تھا اور تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر ضامن کی حیثیت سے دستخط کیے تھے، لہٰذا انہیں دفاعی حلقوں میں بھی ایک سیاسی جرنیل کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر 2022 میں اپنے عہدے کی دوسری میعاد پوری کر کے ریٹائر ہونے والے ہیں۔ اگر جنرل باجوہ کو ایک اور توسیع نہیں دی جاتی اور موجودہ حکومت سینیارٹی کی بنیاد پر اگلا چیف تعینات کرنے کا فیصلہ کرے تو کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف بن سکتے ہیں، اور ایک سینئر جنرل کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد بھی اس عہدے پر تعینات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سینیارٹی لسٹ میں مختلف نام ہیں۔ نئے آرمی چیف کے لیے نام بھجوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف سینیارٹی فہرست میں سب سے پہلے 3 یا پہلے 5 نام جرنیلوں کی اہلیت کی جانچ کے بعد وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم کو بھجواتے ہیں۔ ہر نام کے ساتھ ان کی اہلیت کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم ان 3 یا 5 ناموں میں سے ایک نام چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جبکہ ایک نام آرمی چیف کے عہدے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ اگر سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو اس کا اضافی نوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن حتمی اختیار اور منظوری وزیر اعظم کی ہوگی۔ تاہم ماضی میں 2 سابق فوجی عامر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی تعیناتی کے موقع پر تب کے وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا اور جنرلوں کی سینیارٹی لسٹ کو مد نظر نہیں رکھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر کسی تنازع سے بچنے کے لیے شہباز حکومت شاید سینئر موسٹ جنرل کو ہی نیا آرمی چیف مقرر کرے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.